अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान इजाज़ राजा आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कशीदगी का सबसे बड़ी वजह है वो मसला कश्मीर है, और पिछले 70 साल से ये मसला हल क्यों नहीं हो पा रहा। इसके अलावा पिछला अगर हम 1.5 साल देखें तो कश्मीर में जो लॉकडाउन है, पूरी दुनिया उस पर खामोश है, जो कश्मीरियों पे जुल्म सितम ढाए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक उसका भी कोई हल हमें खातिर खा नजर नहीं आ रहा। इसके अलावा जो इस वक्त हमारी गवर्नमेंट है उसकी हमारा खास तौर पे कश्मीर के मतलब खारजा पॉलिसी क्या है, इन तमाम तर बातों का जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ तशरीफ रखती हैं मोहतरमा उज़्मा गुल हमीद साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मैडम। अस्सलाम वालेकुम मैडम, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो हमारी मौजूदा गवर्नमेंट है, अगर हम खारजा पॉलिसी अबाउट कश्मीर के मतलब बात करते हैं तो आप उसको किस नजर से देख रही हैं? बेसिकली अगर देखा जाए तो जो खारजा पॉलिसी है वो तो हमारी जो 73 साल से चली आ रही है उसी के ऊपर मोर और लेस वही रही है। और तमाम हुकूमतें, जैसे कि बहुत यहाँ जिक्र भी आता रहा कि जी हमारे जो अभी के वजीर आजम है उन्होंने कश्मीर के ऊपर बहुत बड़ा जाके यूएन के अंदर स्टैंड लिया। तो अगर आप इंटरनेट पे तो अब तो अवेलेबल है चीजें, अगर चाहें तो जाके देखिए कि तमाम इससे पहले भी जितने हमारे हुक्मरान थे, चाहे वो नवाज शरीफ साहब थे, चाहे वो मुशर्रफ साहब थे, चाहे कोई भी था, बेनजीर साहिबा थी, कोई भी था, उन सारों ने ही इसी तरह की तकरीरें की थी वहाँ यूएन के अंदर कश्मीर के हवाले से, क्योंकि ये हमारी एक स्टेटेड पॉलिसी है, हमारा हुकूमत का एक पोजीशन है और उससे हम हट नहीं सकते। मगर ये तो रही एक तरफ बात कि अगर आपने कह दिया कि जी हमारी स्टेटेड पॉलिसी के साथ, मगर हालात तब्दील बहुत हो गए हैं। कहाँ शिमला माहिदा खत्म हो गया है, वो अब उसकी जरूरत ही नहीं रही, क्योंकि जिस तरीके से इंडिया ने उसको वायलेट किया है। तो इस वक्त जरूरत थी कि हम एक बहुत जबरदस्त स्ट्रॉन्ग एंड ऑफेंसिव किस्म की खारजा पॉलिसी लेकर आते। हमारी जरूरत थी कि हम ये बताते कि शिमला माहिदा खत्म हो गया, हम ऐलान करते, और साथ ही साथ हम भारत का जो मकरूज चेहरा है वो बेनकाब करते, और उसके लिए बड़ी एग्रेसिव पॉलिसी चाहिए थी। मगर आप देखिए कि वही ऐसे जैसा कि अमन के हालात में होता है रवैया, उसी तरह का है, कोई चीज नहीं है, एक दूसरे की खींचातानी हो रही है, लड़ रहे हैं अपोजिशन और ये लोग आपस में, कश्मीर को सब पीछे बैक बर्नर पे डाल रहे हैं। मैडम, कहा यह भी जाता है कि इंटरनेशनल ताकतें भी ये नहीं चाहती कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान मसला कश्मीर हल हो, तो इस पे आप क्या कमेंट्स करते हैं? देखिए, दुनिया में बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें नहीं चाहते, बहुत लोगों के मफाद में नहीं होते। रूस भी चाहता था कि वो अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान की गर्म पानियों तक पहुंच जाए, तो क्या हमने दे दिया? तो इंटरनेशनल ताकतें जो भी मर्जी चाहें, इसके बावजूद जो हमने अपने मफाद में हमारे बेनिफिट के लिए है, हमें वो करना है। अगर इंटरनेशनल ताकतें चाहें कि आज हम अपना दीन बदल दें, तो क्या हम बदल देंगे? अगर इंटरनेशनल ताकतें ये चाहेंगे कि हम अपने तमाम आबा व अजदाद के तमाम जो मामलात हैं, या जिस तरह हमारा कल्चर है वो बदल दें, और यहाँ डांस क्लब शुरू कर दें, और जुए खाने शुरू कर दें, और कैसीनोज में जाएं, और ये माहौल हम नहीं कर सकते, इसलिए कि कुछ चीजें हमारी अपनी चीजें जो हमारे, तो ये वैसे भी नाजायज बात है कि आप अपनी किसी पे भी अपनी विल ठूसने की कोशिश करें, अपने कल्चर ठूसने की कोशिश करें। हम पाकिस्तानी हैं, हमें अपने मफाद में फैसला करना है, और हमारा मफाद कश्मीर के बगैर तो मुमकिन ही नहीं है कि हम कहें कि हम किसी तरह के भी फायदे में रह सकते हैं। हमारा तो वजूद खतरे में पड़ जाता है, हमारी बका खतरे में पड़ जाती है। मैडम, अगर पिछले 70 साल की हम बात करते हैं तो आप क्या समझती हैं, कोई वक्त ऐसा भी आया जहां पे हमें मसला कश्मीर हल होता हुआ नजर आया? जी बिल्कुल, एक शायबा सा है कि कह सकते हैं कि 1962 में जिस वक्त अयूब खान साहब का दौर था, तो उस वक्त चाइना ने चूंकि खूब अच्छी तरीके से भारत को मारा था और खूब इनकी कुटाई की थी, तो वो एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी थी। हमेशा अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है और वो खुद ब खुद ऐसे हालात बन जाते हैं कि उसका अगर किसी को समझ आए तो कदम आगे बढ़ा के उस मौके का फायदा उठा ले। और अनफॉर्चुनेटली हमने अमेरिका के ऊपर इतबार करके अयूब खान साहब ने और जनरल अयूब ने, और उन्होंने फिर वही गलती की कि उनके एतबार पे कि उनका किया, और वक्त गुजर गया। फिर उसके बाद हमने 1965 में जाके फिर भी जंग की भारत के साथ, मगर वो जो अपॉर्चुनिटी लॉस थी वो दोबारा हमें नहीं मिल सकी। तो अगर हम कारगिल की बात करते हैं मैडम, तो उसमें भी कहा यह जाता है कि हमने इंडिया को गले से दबोच लिया था, लेकिन उस वक्त की हुकूमत और अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट ने हमें फिर पीछे हटने पे मजबूर कर दिया, जिससे हमें बहुत ज्यादा नुकसान भी हुआ। तो इस पे क्या कमेंट्स करते हैं आप? मैं नहीं समझती कि हम हमारी मजबूरियां जो थी ना, वो हमारे हुक्मरानों की मजबूरियां थी, उनकी जाती मजबूरियां, उनकी हुकूमत में अपने रहने की तवालत के लिए वो मजबूरियां उनकी होती हैं। अवाम की कोई मजबूरी नहीं थी। जाने तो मजा आप ये देख लिया, उस जमाने में नवाज शरीफ साहब थे वजीर आजम,
اور مشرف صاحب تھے, کون سے انہوں نے اپنے بچے دیے تھے؟ مشرف صاحب کا بھی بیٹا تھا اور نواز شریف صاحب کے بھی بیٹے ہیں, تو انہوں نے کیوں نہیں اپنے بچوں کی قربانی دی؟ ان کو کوئی قربانی نہیں دینی پڑ رہی تھی, جانے تو غریب لوگ عام لوگ شہادتیں دے رہے تھے, تو وہ تو لڑنے پہ تیار تھے. کیا انہوں نے آ کے سڑکوں پہ ریلیاں نکالی کہ ہم نے نہیں جنگ کرنی انڈیا کے ساتھ؟ ایسا تو کہیں نہیں ہوا. میں خود اپنے والد صاحب کے ساتھ ہر جگہ جنگ حمید گل کے ساتھ جاتی رہی, اور جہاں جہاں شہداء کے دن مناتی رہی, والدین فخریہ کہتے تھے کہ ہمارے بچے شہید ہوئے. تو ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا, یہ ان کی اپنے ٹانگیں کانپنے لگ جاتی ہیں جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے. میڈم اگر دیکھیں تو پچھلے 1.5 سال سے کشمیریوں پہ جو لاک ڈاؤن مسلط کیا ہوا ہے اور پوری دنیا اس پہ خاموش ہے. اگر ہم اپنی حکومت کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی اس قدر اس مسئلے کو اجاگر نہیں کر رہی جتنا کہ ہونا چاہیے, تو آپ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ میں یہ کہتی ہوں کہ اگر دیکھا جائے, ہمیں صرف یہ ہماری آنکھوں میں دھول جھونکی جا رہی ہے, ہمیں قوم کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ کشمیر کے لیے ایک کاز کے لیے کھڑے ہیں, مگر حقیقتاً عملاً جو جس طرح کے قدم اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں, جس طریقے سے لوپ وارم قسم کا نیمو درو نیمو برو والی بات ہے, تو اس قسم کا رویہ جو ہے اس سے یہی سمجھ آتی ہے کہ یہ کشمیر کا سودا کر چکے ہیں اور اپنی حکمرانی کی طوالت کے لیے, اس کی جاویدانی کے لیے, اس کے لیے کر چکے ہیں. ان کو کسی اور کی پرواہ نہیں ہے, نہ کشمیریوں کی پرواہ ہے, نہ پاکستانیوں کے مستقبل کی پرواہ ہے, مگر اگر پرواہ ہے تو یہ کہ مجھے میری حکومت قائم رہے اور اس کو طوالت ملے. میڈم یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کچھ ہمارے حریت رہنما ایسے ہیں جو وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں اور مسئلہ کشمیر نہ حل ہونے کی ایک یہ بھی بہت بڑی وجہ ہے. یہ بالکل غلط بیانی ہے, اس لیے کہ یہ غلط کانسیپٹ ہے. دیکھیں جو ہمارے سب سے بڑے حریت کے رہنما تھے اور ہیں اور اللہ ان کو زندگی سے دے, مگر یہ کہ اگر علی گیلانی صاحب کے قائد اعظم کے بعد میں سمجھتی ہوں کہ اس سے بڑا کوئی لیڈر ہمارے پاس نہیں ہے, اور وہ کھڑے ہیں. اگر ہم نے ان کو سپورٹ دی ہوتی, حکومت پاکستان نے ان کو جس کو کہتے ہیں پلہ پکڑایا ہوتا اپنا, تو آج یہ حالات نہ ہوتے. حریت کے لوگ یہاں در بدر ہیں. میرے سے پوچھئے, میں کشمیریوں کے ساتھ اتنا رابطے میں ہوں, مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جو ہماری حکومت ہے اس نے آج تک کشمیری سٹیک ہولڈرز کی ایک بھی میٹنگ نہیں کی, ایک بھی اجلاس نہیں بلایا. کیا وزیر اعظم عمران خان کے آپ تمام ایجنڈے میں دیکھ لیں, کیا کشمیریوں کے ساتھ کوئی انہوں نے ملاقات کی ہے؟ اگر وہ واقعی کشمیریوں کی وکالت کرے تھے تو انہوں نے حریت کے لوگوں کو یا اور بھی کشمیری لوگ ہیں, میں جیسے خود ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں کہ میرا اتنا کشمیر میں سٹیک ہے, میں ذاتی طور پہ پاکستان نہیں کے طور پہ بھی پیش ہو کے ایک بیچ میں, ہمیں تو کسی جگہ نہیں بلایا گیا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ سب لپ سروس ہے, زبانی جمع خرچ ہے, کوئی بھی معاملہ نہیں ہے. حریت لوگوں کے اوپر غلط بلیم ہے, کیونکہ آپ یہ بلیم اس وقت لوگوں پر ڈال سکتے ہیں کہ جب آپ سب کچھ کر رہے ہوں اور آگے سے آپ کو اس طرح کا رزلٹ نہ مل رہا ہو. حریت کے لوگوں کو کیا چاہیے؟ ان کو تو یہی چاہیے کہ کشمیر آزاد ہو, اور اگر نہیں ہے تو تب بھی آپ ان کو کم از کم ایکسپوز کر سکتے ہیں اپنے عمل سے, تو وہ تو ہم نے کچھ نہیں کیا. میڈم اگر ہم شیخ عبداللہ یا مفتی محمودہ کی بات کرتے ہیں, محمودہ مفتی جو بھارت کے چرنوں میں بیٹھے رہتے ہیں, ان پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے یہ ان کا کام ہے, انہوں نے جعلی لیڈر کھڑے کیے ہوئے ہیں اور وہ ہمیشہ لوگوں کو کشمیریوں کو بھی مس گائیڈ کرتے رہے ہیں, کشمیریوں کو بھی ڈیوائیڈ کرتے رہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت اچھا موقع ہے. میں ہر ایک کو یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں کہ اس وقت تمام جو جعلی کشمیری رہنما ہیں وہ بھی قید میں ہیں اور جو اصلی کشمیری رہنما ہیں وہ بھی قید میں ہیں. تو آج دیکھیے کہ 1.25 سال سے بھی اوپر ہو گیا ہے, یہ ثابت ہو گیا کہ کشمیری رہنماؤں کے نہ ہونے کے باوجود لوگوں کا جذبہ جو ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے اور باقاعدہ بڑھتا جا رہا ہے. ان کی جو اسٹیڈ فاسٹنس ہے, جو ان کی استقامت ہے, وہ آپ دیکھیے کس طریقے سے ہے. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ رہنما اگر مس گائیڈ نہ کرے تو لوگ اپنا کام کرنا جانتے ہیں, اور اس موقع کو بہت گولڈن اپرچونٹی ہے کہ اس وقت کوئی بیچ میں سازشی عناصر سب غائب ہو گئے ہیں. جو لیڈر ایکچوئل تھے وہ بھی اس وقت قید میں ہیں اور یہ لوگ بھی قید میں. تو اس کی بہت اچھی ٹائم ہے کہ پاکستان اس وقت آگے بڑھ کے, اس سے بہتر موقع نہیں پاکستان کے پاس آئے گا کہ اس طرح آگے پوزیشن لے سکے. میڈم ابھی خود آپ نے کہا جیسے حریت کے بہت سے رہنما اس وقت قید میں ہیں, اور جو مودی سرکار اس وقت موزی بن چکی ہے بھارت کے لیے, کیا آپ توقع رکھتی ہیں کہ وہ ان کو آزاد کر دیں گے, یا یہ مسئلہ کشمیر کہیں بہتری کی طرف جائے گا, یا آپ مزید اس میں بگاڑ دیکھ رہی ہیں؟ میں تو بگاڑ تو ہماری طرف سے ہی ہوگا اگر ہوا تو, کیونکہ جو موزی نے, میں تو سمجھتی ہوں کہ ہمیں گولڈن اپرچونٹی دی ہے. میرے والد صاحب بھی ہر جگہ یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کا ہمارے لیے تحفہ ثابت ہوگا کہ یہ بھارت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا. تو میں بالکل یقین کرتی ہوں, نظر بھی آ رہا ہے, آپ لوگ بھی دیکھیں کہ کیسے حالات بگڑ رہے ہیں اور کس طریقے سے معاملات خراب ہو رہے ہیں. مگر اگر ہم نے مسئلہ کشمیر کو خراب کیا تو اس کی ذمہ دار ہم ہوں گے.
जो उसने कदम उठाना था, जो उसने मोदी ने हरकत करनी थी, वो तो कर चुका है। इसको आगे से इसको अपॉर्चुनिटी को हम ना हासिल कर सकें, एक मौका है उसको आगे बढ़ के हमने उसको हासिल करना है और उसका हम जाया कर दें तो फिर ये कसूर उनका नहीं होगा, हमारा है। मैडम, जैसे इस वक्त किसान भी एहतजाज कर रहे हैं भारत में, उनकी भी एक तारीख चली हुई है, दूसरी तरफ चाइना के साथ भी उसके ज्यादा अच्छे मरासम नहीं है, सरहदें उसकी महफूज नहीं है, तो आप क्या समझती हैं ये कश्मीर के हक के लिए कुछ बेहतर हो सकता है? बिल्कुल, ये बेस्ट जैसी, तभी तो अगर रीजनल सारे सिचुएशन को भी रियलाइज करें तो बांग्लादेश है, नेपाल का देख लें, श्रीलंका का देख लें, इस वक्त जो भारत है या इंडिया, इस वक्त उसको हर तरफ से उसके दोस्त कोई नहीं रहे और उसको तकलीफ दे रहे। कहीं चाइना ने अपना असर रसूख बढ़ा के काम किया है, कहीं पाकिस्तान के वजह से हुआ है, और कहीं कश्मीरियों की अपनी जो गुजा कश्मीर के उनकी कश्मीरी है, उनकी स्ट्रगल की वजह से मामला हो रहे। अक़वाम आलम में भी पहले तो बिल्कुल खामोशी थी, मगर आहिस्ता आहिस्ता कश्मीरियों ने खुद जाके अपना केस लड़ाया हर जगह, और हर जगह लोगों को बताया, अपनी फिल्में दिखाई है कि हमारे साथ कितना जुल्म ज्यादती हो रही है, तो इसलिए बात आहिस्ता आहिस्ता फैल रही है। मैडम, इसके अलावा हम हर साल 5 फरवरी को यकजहती कश्मीर मनाते हैं, तो क्या इससे हमें कोई बेनिफिट हो रहा है, क्यों इसके फायदे हैं, या इंटरनेशनल लेवल पे कुछ इसके असरात मुरतब हो रहे हैं? ये तो बहुत बड़ा होक्स है, एक जाली, मैं तो समझती हूँ बात है। पूरी कौम को एक ऐसे ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देते हैं जिससे कुछ हासिल नहीं होता। कभी कैंडल लाइट विजिल्स कर दी जाती हैं, कभी 5 मिनट की खामोशी कर दी जाती है, कभी ट्विटर पे ट्रेंड चला दिए जाते हैं, इनसे कुछ भी नहीं होता, इनसे कुछ नहीं होना। हमने 77 साल में 5 फरवरी के कितने मना लिए हमने, इसी तरह मनाते रहेंगे कि हम यौम शोदा मना लेते हैं 6 नवंबर को, हम कोई चीज इधर कर लेते हैं, कोई चीज उधर कर लेते हैं। ये खानापुरी है, ये जाली बात है, और जाली कार्रवाइयों से कभी नतीजे नहीं निकलते। देखिए, हकीकत ये है कि हमने जो आजाद कश्मीर का हिस्सा लिया है वो जिहाद के जरिए लिया है, जंग के जरिए लिया है। मैडम, जिस तरह हमने इंडियन पायलट पकड़ के उसको वापस भेज दिया, और इसके अलावा जो उनके जासूस पकड़े हुए अभी तक इंटरनेशनल लेवल की अदालतों में उनके केसेस चल रहे हैं, तो इस सिलसिले में आप क्या कहते हैं? मैं तो समझती हूँ कि हमने ये सब गद्दारी की है, हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। हमने जब पकड़ लिए थे तो हमें पकड़ने के लिए उनको पकड़ के बताते, उससे निकलवाते सारी बातें कि वो क्या उसने किया है, क्यों आया था, उसके क्या इरादे थे, वो कहाँ तक, और उनके आगे क्या प्लानिंग है। और ये जासूसों की केस इंटरनेशनल कोर्ट्स में जाने की जरूरत ही क्या थी? जो कानून आपका हर मुल्क ने आज तक, इससे पहले क्या इंटरनेशनल कोर्ट्स में जाके जासूसों के ट्रायल्स होते रहे? तमाम अमेरिका, रशिया, जिन जिन ने एक दूसरे के जासूस पकड़े उन्होंने लटका दिए। तो मगर हमारी बारी में हम पता नहीं कौन सी ह्यूमन राइट्स की चीजें करने लग गए हैं कि वो हमारे लोगों को मार दें, वो हमारे हमले करते हैं, बम ब्लास्ट करते हैं, मगर हम उनके इख्तियार उस पर करते हैं कि इनके हकूक इनके हम मानने हैं, ये उनके हक है कि उनको ह्यूमन राइट्स के, क्यों किसी जासूस को कैसे ह्यूमन राइट्स का राइट है? मैडम, आप क्या ये समझती हैं, कहा यह भी जाता है कि कोई भी जो हुकूमत आती है, खासतौर पे कश्मीर की जो पॉलिसी है, उसमें वो इतनी खुद मुख्तार नहीं होती, उसमें हमारी ब्यूरोक्रेसी या इंटरनेशनल लेवल का बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, उसको भी मद्देनजर रखा जाता है, तो आप क्या इस बात से इत्तेफाक करती हैं? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानती ये बात, ये बिल्कुल झूठ है। ये लॉजिक्स जो है ना, ये कमजोर बुज़दिल की मंतक होती है, जो कि वो कहते हैं मुझे फलाने ने कह दिया, मैं फलाने से मजबूर हो गया। अगर आप ऐसे मजबूर थे तो आपने न्यूक्लियर बम कैसे बना लिए? अगर ऐसी ही हमारी मजबूरियां थी तो हमने अफगान जहाद कैसे पार्टिसिपेट किया? हमारी कोई मजबूरी नहीं है। मजबूरी उसकी होती है जो मजबूरी का रास्ता अपनाता है। हमारी अगर हमने बहादुरी देखनी है, हमने अल्लाह की तरफ तवक्कुल करनी है, तो फिर हमें कोई मजबूरी नहीं। मैडम, अभी आपने अफगान जहाद की बात की, जिस तरह पाकिस्तान ने एक किरदार अदा किया अमेरिका और तालिबान के दरमियान आपस में एक सुलह मायदा करवाया है, और अफगानिस्तान हमेशा जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ सरजमीन को भारत इस्तेमाल करता रहा, तो अगर अफगानिस्तान में अमन होता है तो उस पर पाकिस्तान में क्या असरात मुरतब होंगे? ये बड़ा कंडीशनल सवाल है कि अफगानिस्तान का अमन किस सूरत में होगा, कि क्या वहाँ हम जो हकदार है, जो वहाँ के लोग हैं तालिबान, जो कि तहरीक तालिबान, जो बाकायदा तालिबान हैं, जो वहाँ के ट्रू रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, क्या उनको खत्म करके और अमेरिकन मर्जी के मुताबिक वहाँ हुकूमत लाई जाए और अमन लाया जाए, तो फिर मैं समझती हूँ कि इसका कभी पाकिस्तान को फायदा नहीं होगा। अलबत्ता वहाँ के जो हकीकी नुमाइंदे हैं, जिन्होंने लड़के वो अपने जहाद करके अपने पूरे जंगों के जरिए अपना इलाका लिया है, उनका अख्तियार है उनके मुल्क में वो कैसी हुकूमत चाहते हैं, इस्लामी बनाना चाहते हैं, गैर इस्लामी बनाना चाहते हैं, हमारा अख्तियार नहीं है। तो अगर हम उनके एक जायज हकदार को उसका हक देंगे तो हमारी पीठ पे पीछे भी अमन रहेगा। मैडम, अगर हम मौलाना फजलुर रहमान साहब की बात करते हैं, जो इस वक्त बीडीएम के सरबराह भी हैं, पिछले कई सालों से वो कश्मीर कमेटी के सरबराह रहे, आप क्या समझते हैं उनका जो किरदार था वो कश्मीर के हवाले से कैसा रहा?
میں تو ان کو صرف نہیں کہتی, میں تو یہی کہتی ہوں کہ پوری حکومت, چاہے وہ ہے چاہے ان کے ساتھ حکومت کے اور لوگ تھے یا جو بھی حکومتیں تھیں, 73 سال سے ہماری حکومتوں نے کشمیر کے معاملے میں بدنیتی اور بےایمانی کی ہے, جس کی وجہ سے آج ہم اس حال کو پہنچے. آپ مجھے صرف اتنا بتائیے کہ یہ 5 اگست 2019 کا واقعہ ہوا کیسے, کہ جب ہمارے وزیر اعظم امریکہ میں بیٹھ کے ثالثی کی باتیں کر رہے تھے اور ڈونلڈ ٹرمپ کا ہاتھ پکڑ کے ان کو کہہ رہا تھا کہ یہ میری طرح کے ہیں, تو پھر کیسے ہوا؟ اس کا مطلب ہے ہم نے ان کو اندیا دیا کہ آپ نے جو چاہیں گے آپ کر لیں, ہم کچھ نہیں بولیں گے, ہم اٹیک نہیں کریں گے, ہم جنگ نہیں کریں گے. کیونکہ یہ جب تک موزی کو یہ یقین دہانی نہیں ہوگی اس نے کبھی یہ اتنا بڑا قدم نہیں اٹھایا ہوگا. میڈم, ان قریب کشمیر میں الیکشن بھی ہونے کو جا رہے ہیں, آپ ان کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ میں ان الیکشن کی بیسیکلی ذاتی طور پہ بہت مخالفت کرتی ہوں, کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ کوئی الیکشن نہیں ہے. آپ مسئلہ کشمیر کو کس طریقے سے سمجھتی ہیں کہ بہتر طریقے سے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ مسئلہ کشمیر کا بہتر طریقہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کسی کے سامنے اپنے خطرناک ارادے دکھا دیں کہ ہم بھی جنگ کے لیے تیار ہیں, ہم بھی اپنی جان دینے کو تیار ہیں, ہم بھی ہر قدم اٹھانے کو تیار ہیں. میں دیکھتی ہوں بزدل ہندو کیسے کھڑا رہتا ہے. اس کے علاوہ میڈم, جو ہندو پنڈتوں کے ساتھ کیا گیا, بھارت یہ بھی بہت زیادہ روتا ہے کہ کشمیر میں ہندو جو پنڈت تھے ان کے ساتھ بڑا ظلم و زیادتیاں کی گئی, اس پہ آپ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ جو ظلم و زیادتی ہے ان کا حق ہے, اگر پنڈت کھڑے ہو کے لڑنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر لیں, بات کر لیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کہ اگر پنڈتوں کے ساتھ کشمیریوں نے زیادتیاں کی ہیں یا مسلمانوں نے زیادتیاں کی ہیں تو ان کو اس کے لیے جواب دہ ہیں, مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی 20% یا 25% کوئی آبادی ہے تو وہ 75% کا حق اس لیے مار لیا جائے کہ چونکہ ہمارے 6-8 کو تکلیف دی گئی تھی لہٰذا ہم آپ کو آزاد نہیں کریں گے, آپ کا حق رائے دہی استعمال نہیں کرنے دیں گے. یہ کوئی لاجک نہیں ہے. ان کے ساتھ بھی انصاف ہونا چاہیے. اگر ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, میں بالکل اس میں بلیو کرتی ہوں. ہمارا دین اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے. ہمارا دین تو ہمیشہ اوپریسڈ کے ساتھ کھڑا ہے. سورہ نساء میں بالکل کلیئر کٹ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ ظالم بستی کے لوگوں کے لیے آپ کیوں مدد کو نہیں جاتے, تو کہیں نہیں کہا گیا مسلمانوں کی مدد کو جانا ہے. اس لیے اگر ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو ان کا بھی سدباب ہونا چاہیے, مگر یہ نہیں ہے کہ میجورٹی کا حق مارا جائے. میڈم, جس طرح رشیا کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے, اسی طرح بھارت میں بھی ایسی سچویشن جا رہی ہے, جو خاص طور پہ مودی کی جو پالیسیاں ہیں وہ مسلمان تعصب پرستی یا بہت زیادہ ہے, وہاں کے لوگ اس سے تنگ آ چکے ہیں. تو ان قریب آپ کیا سمجھتے ہیں, اگر یہی ان کا حال رہا تو بھارت بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتا ہے؟ نہیں, ان قریب یہ حال رہا والی بات نہیں ہے. بھارت آلریڈی ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے پروسیس میں شروع ہو چکا ہے. کیونکہ جو عمل ہوتا ہے, آپ نے اگر دیکھا ہو رشیا کے جب بریک اپ ہوا تھا USSR کا, تو اس کے لیے سب سے پہلے یہ نہیں تھا, وہ ایک دم سے بریک اپ نہیں ہوا. اس کے جو محرکات ہوتے ہیں یا جو اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ ہوتا ہے, وہ جو چیزیں جو معاملات ہوتے ہیں انڈر کرنٹس, وہ بہت پہلے سے شروع ہوئے ہوتے. تو لہٰذا آپ اس چیز کے لیے بالکل آپ یقین کر لیں, اللہ تعالیٰ کی رضا ہے. اور مجھے نظر آتی ہے, میں یہ سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اب بھارت کے ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے, کیونکہ وہ جو پروسیس ہے بریک اپ کا وہ شروع ہو چکا ہے. میڈم, تھوڑا سا کشمیر کے مسئلے سے ہٹ کے بات کرتے ہیں. جو اس وقت ہمارے ملک میں سیاسی چپکلش جا رہی ہے, اور خاص طور پہ ہمارے اپوزیشن لیڈر جو ہماری بیوروکریسی اور آرمی کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور کہا یہ بھی جاتا ہے کہ عمران خان کو لانے میں ان کا بہت بڑا ایک ہاتھ تھا, اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, میں آپ بتاؤں, یہ بہت بڑی عجیب و غریب سی سچویشن ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میں بینگ اے فوجی کی بیٹی ہو کے میں آپ کو یہ بتا سکتی ہوں کئی چیزیں. فوج انکلائنڈ بھی ہوتی ہے کئی دفعہ لوگوں کے ساتھ, ظاہر ہے ہیومن بینگز ہیں اور پاکستان کی شہری ہیں, ہمارے بھی اوپینینز ہوں گے یا فوجی کے بھی اوپینین ہوتے ہیں, وہ بھی کسی کو پسند کرتا ہے کسی کو ناپسند کرتا ہے, ہو سکتا ہے کہیں اس کا جھکاؤ بھی زیادہ ہو. مگر ایک بات تو بہرحال طے ہے کہ جو الیکشن کا کام ہے یا جو پوری موومنٹس ہیں, جس طریقے سے کام چلتا ہے, وہ ہم نے بھی دیکھا ہے. عمران خان صاحب کا اچھے بھلے بڑے جلسے تھے, ایسا نہیں تھا کہ عمران خان صاحب کو کسی نے اٹھا کے کہیں سے لے آئے اور ایک دم سے بٹھا دیا. تو جلسے بڑے تھے, بہت بڑے ٹرن آؤٹس تھے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اگر کہیں چھوٹا موٹا ہینکی پینکی ہوا بھی ہوگا جو کہ میرے علم میں نہیں ہے, تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ہر الیکشن میں ہوتے ہیں. ہمارا کون سا الیکشن فیئر ہے؟ ابھی آپ امریکہ کا الیکشن دیکھ لیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا یہ سسٹم ہی غلط ہے, یہ الیکشن کا سسٹم ہی غلط ہے, اس سے ہمیں کبھی کچھ اچھا رزلٹ نہیں آئے گا. آپ دیکھ لیں کہ اس وقت دنیا کی بڑی ترین جمہوریت کا کیا حشر ہوا تھا الیکشنز کے اندر. تو جو آپ دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن اور یہ سب پارٹیاں آپس میں لڑیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ فوج کھڑی ہے یا ایک پوزیشن لیے, تو فوج کی مجبوری ہے کہ وہ ہمیشہ وزیر اعظم کے ساتھ ہی کھڑی ہوگی, منتخب حکومت کے ساتھ, وہ اسٹیٹ کے ساتھ کھڑی ہوگی. فوج ہمیشہ چیف جسٹس کے ساتھ کھڑی ہوگی. فوج کی ذمہ داری ہے ان کو پروٹیکٹ کرنا, ان کو سپورٹ دینا.
تو اب آپ یہ ہم کیا چاہ رہے ہیں کہ ہماری فوج بیچ میں کھڑے ہو کے کہہ دے کہ ہم بات نہیں مانتے کسی کی؟ یہ تو نہیں ہو سکتا. یہ تو فوج ہماری موسٹ ویل ڈسپلنڈ فوج ہے, دنیا کی تین بہترین فوجوں میں سے ایک ہے. تو اس کے کوئی وجوہات ہیں کہ وہ اس طرح کی ہے کہ وہ حکم کے پابند ہے اور جو اصول ہے اس کو مد نظر رکھتے ہیں. میڈم, اگر نون لیگ ایک کافی بڑی سیاسی جماعت ہے ہمارے ملک میں, اگر ہم میاں صاحب کی حکومت کی بات کرتے ہیں, 3 دفعہ وہ ملک کے پرائم منسٹر بنے, لیکن وہ اپنی ٹنیور جو تھا اس کو پورا نہ کر پائے, اور جو خاص طور پہ ان کی صاحبزادی ہیں مریم صاحبہ, ان کی اگر ہم ڈان لیگ کی بات کرتے ہیں اور قطری خط کی بات کرتے ہیں اور بہت سے ایسے معاملات ہیں, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ پارٹی کیوں فوج کے خلاف رہی اور فوج کے ساتھ اس کی کیوں نہیں بنی؟ یہی دیکھ لینا اب اس بات سے خود ہی اگر آپ نتیجہ اخذ کریں کہ جب آپ یہ ڈان لیگز نکالتے ہیں, جب آپ فوج کے خلاف کھلے عام بولتے ہیں تو اگر فوج اتنی ہوتی پاورفل تو ایسی باتیں نہ کرتے. یہ جان جان کے دیکھیں, یہ جب یہ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب ہوتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فوج میری ذاتی غلام ہے. جی جی. اور یہیں سے غلطی شروع ہوتی ہے کہ وہ پھر فوج سے وہ چیزیں حاصل کرانا چاہتے ہیں کیونکہ طاقت تو فوج کے پاس ہوتی ہے. وہ ریزلٹ اچیو کرنا چاہتے ہیں ان کے تھرو جو کہ فوج ان کی بات نہیں مانتی, اور جہاں سے بات نہیں مانتی خفگی شروع ہو جاتی ہے. آپ اس فوج سے جب ناجائز کام کرانا چاہیں گے وہ فوج نہیں کرے گی تو ایشو یہاں سے شروع ہوتا ہے. وزیر اعظم, ہر وزیر اعظم جیسے فوجی اس کے آگے پیچھے پھر رہے ہوتے ہیں اس کی بات مان رہے تھے تو وہ یہ نہیں سمجھتا کہ یہ وزیر اعظم کے عہدے کو سلوٹ کر رہے, وہ سمجھتے ہیں کہ مجھے سلوٹ کر رہا ہے. تو یہ جو سریہ ہے نا گردن میں, اس وقت سن کے آ جاتا ہے. میڈم, اگر عمران خان صاحب کی ہم بات کرتے ہیں, کرپشن ختم کرنا ان کا ایک موٹو تھا. اس کے علاوہ خاص طور پہ اگر ہم اپنی باقی معاملات پہ بات کرتے ہیں, اس وقت ملک میں جو ہے مہنگائی انتہائی زیادہ ہو چکی ہے, کرپشن ہے کہ وہ پہلے سے زیادہ بڑھ چکی ہے. وہ مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں, لیکن عصمت دری, کرائم کی شرح جو ہے وہ دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے. تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ کہاں پہ وہ غلطی کر رہے ہیں, یا بیوروکریسی ان کے کنٹرول میں نہیں ہے؟ دیکھیں, میں نے ابھی کالم بھی لکھا ہے استعفا بھی, اور وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت عمر بن عبدالعزیز کا اس میں ذکر کیا مثالی. ہمیشہ جو بھی عمل ہے اگر ان کا عمل دیکھیں, انہوں نے اپنی ذات سے شروع کیا ہے. انہوں نے اپنا تمام چیزیں خود اپنی ختم کی, انہوں نے اپنی جائیدادیں دے دی بیت المال میں, انہوں نے اپنی بیوی کا تمام زیور دے دیا. وہ بھی تو بہت اچھے خاندان سے تعلق رکھتے تھے. جی جی. تو اس لیے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عمران خان صاحب اگر بنی گلا کے اندر اتنے بڑے گھر میں اپنے رہ رہے ہوں اور لوگوں کے گھر گروا رہے ہوں تو کس طرح انصاف ہوگا؟ میڈم, کیا وجہ کہ اس وقت مسلمان پوری دنیا میں پس رہا ہے؟ فلسطین کی بات کریں, بوسنیا کی بات کریں, کشمیر کی بات کریں, کیوں مسلمان زوال پذیر ہے؟ بالکل سمپل ہے, یہ بات تو بہت آسان آپ نے سوال پوچھا ہے. مسلمان اس لیے زوال پذیر ہے کہ انہوں نے اللہ کی طرف دیکھنا بند کر دیا ہے. ہم نے بہت سارے ایسے قوانین ہیں, مگر میں آپ کو آج ایک بتاتی ہوں. ہمارے پاکستان کی میں ایک قانون ہے جس میں کہا گیا ہے کہ چونکہ جائیداد کا جو ہے یہ قانون جو لا ہے یہ انصاف پہ مبنی نہیں ہے, قرآن کے قانون کو کہہ رہے ہیں. میڈم, آخر میں کیا پیغام دیں گے آپ؟ میں ایک ہی پیغام دینا چاہتی ہوں کہ ہمارا علاج صرف ہمارے قرآن میں ہے. جی جی. اور ہم اللہ پہ توکل پہ ہے, کیونکہ ہم نے ہمارا آئین پاکستان کا آرٹیکل 2A اس چیز کو واضح کرتا ہے, اور ہمیں اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ جب تک ہم اپنے وعدے کے لیے مڑ کے واپس اس طرف نہیں جائیں گے, ہم اسی طرح دھر بدر ہوتے رہیں گے, دھکے کھاتے رہیں گے. ہمیں اپنے وعدے کو پورا کرنا ہے. پاکستان کا بنانا جو تھا, اس کا وجود میں آنا ایک خاص معجزہ تھا. جی جی. اور اس کے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس معجزے کو کبھی بھی ہم نہیں پورا کر سکتے. دنیا کے نظام, سب انسانی نظام سب فیل ہو گئے ہیں. ابھی جو الیکشنز میں ہم نے ڈونلڈ ٹرمپ کے وہاں جو جھگڑے دیکھے ہیں اور کیپٹل ہل کے جو حالات دیکھے ہیں, تو آپ دیکھیں یہ ڈیموکریسی ہے کہ صدیوں سے چلتی آئی اور کس طرح ایک سیکنڈ میں اس کا گردھڑن تختہ ہو گیا. تو اس لیے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سوائے دنیا میں اس وقت ایک ہی ڈومیننٹ روشن رہ گیا ہے, باقی سب پٹ گئے ہیں. مارکسزم, کمیونزم, امپیریلزم, ہر چیز ختم ہو گئی ہے. ایک ہی ڈومیننٹ نوشن رہ گیا ہے, وہ ہے اسلام. اسلام کا فیوچر ہے. اگر ہم نے اپنے دین کی طرف رجوع نہ کیا تو پاکستان کے مسلمان پوری دنیا میں اسی طرح در بدر رہیں گے. میڈم, بہت بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, جیسا کہ میڈم کی آپ نے بات سنی, ان کا یہی کہنا کہ ہم جو خاص طور پہ ہمارے قرآن کی جو تعلیمات ہیں اس پہ ہم نے عمل کرنا چھوڑ دیا, ہم اس سے بہت زیادہ دور ہو چکے ہیں. یہی وجہ ہے کہ شاید آج مسلمان جو ہے وہ پوری دنیا میں پس رہا ہے. اس کے علاوہ اگر ہم مسئلہ کشمیر کی بات کرتے ہیں تو بھارت وہ ملک ہے, وہی کہا جاتا ہے کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. تو ہمیں امید ہے کہ آج کا ہمارا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.
नया प्रोग्राम, नए मेहमान, लेकिन जरा अछूते अंदाज में। म्यूजिक, फन, मजा, गेम्स और कॉमेडी के नए अंदाज में चटखारी सी गपशप। मेहमान वो जिसको आप देखना चाहें और गॉसिप वो जो आप सुनना चाहें। हर शाम गुजारिए हमारे साथ मजेदार और शानदार कॉमेडी का नया अंदाज। लेजेंडरी कॉमेडियन अमानुल्लाह खान की बेटी नूर अमान के साथ देखिए प्रोग्राम गपशप विद नूर अमानुल्लाह, जुम्मा इतवार 5:05 पर सिर्फ टीवी टुडे पे।